سامعین کرام سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 700 تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا، اس لیے آپ نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے۔ اس کے جواب میں ابو خمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا جو مشرکین کے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑتا ہوا بنی حارثہ کے حراء اور کھیتوں سے گزرتا تھا۔ اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کی گزر مربع بن قزئی کے باغ سے ہوا۔ یہ شخص منافق بھی تھا اور نابینا بھی۔ اس نے لشکر کی آمد محسوس کی تو مسلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں۔ لوگ اسے قتل کرنے کے لیے لپکے، لیکن آپ نے فرمایا اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھوں دونوں کا اندھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند و بالا پہاڑ۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینہ کے درمیان حد فاصل بن گیا۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کی اور جنگی نقطہ نظر سے اسی کئی صفوں میں تقسیم فرمایا۔ ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی منتخب کیا جو 50 مردان جنگی پر مشتمل تھا۔ ان کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری دوسری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کی اور انہیں وادی کنعات کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر، جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی 150 میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور جبل رماح کے نام سے مشہور ہے، تعینات فرمایا۔ اس کا مقصد ان کلمات سے واضح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو ہدایات دیتے ہوئے ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کمانڈر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شاہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو، وہ پیچھے سے ہم پر چڑھ نہ آئیں، ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ پر رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے۔ پھر آپ نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اور دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آپ نے یوں فرمایا، اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک لے جا رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں، اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے شکست دے دی ہے اس قوم کو اور انہیں کچل دیا ہے تو پھر بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ ان سخت ترین فوجی احکامات و ہدایات کے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑی راستے پر متعین فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ واحد شگاف بند فرما دیا جس سے نفوذ کر کے مشرکین کا رسالہ مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے پہنچ سکتا تھا اور ان کے محاصرے کو توڑ کر ان کو نرغے میں لے سکتا تھا۔ باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی کہ میمنہ پر حضرت منظر بن عمرو مقرر ہوئے اور میسرہ پر حضرت زبیر بن نوام، اور ان کا معاون حضرت مقداد بن اسود کو بنایا گیا۔ حضرت زبیر کو یہ مہم بھی سونپی گئی کہ وہ خالد بن ولید کے شاہ سواروں کی راہ روکیں گے۔ اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی جان بازی اور دلیری کا شہرہ تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوجی قیادت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر خواہ کیسا ہی با لیاقت کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ باریک اور با حکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ باوجود اس کے ایک دشمن کے یہاں تشریف لائے تھے، لیکن آپ نے اپنے لشکر کے لیے وہ مقام منتخب فرمایا جو جنگی نقطہ نظر سے میدان جنگ کا سب سے بہترین مقام تھا، یعنی آپ نے پہاڑوں کو بلندی کو اوٹ لے کر اپنی پشت اور دایاں بازو محفوظ کر لیا تھا۔ بائیں بازو پر دوران جنگ جس واحد شگاف سے حملہ کر کے پشت تک پہنچا جا سکتا تھا اسے تیر اندازوں کے ذریعے بند فرما دیا اور پڑاؤ کے لیے ایک اونچی جگہ منتخب فرمائی، اور اگر خدا نخواستہ شکست سے دوچار ہونا پڑے تو بھاگنے اور تعقب کنندگان کو قید میں جانے
کی بجائے کیمپ میں پناہ لی جا سکے، اور اگر دشمن کیمپ پر قبضہ کے لیے پیش قدمی کرے تو اسے نہایت سنگین نقصان سے دوچار ہونا پڑے۔ اس کے برعکس آپ نے دشمن کو اپنے کیمپ کے لیے ایک ایسا نشیبی مقام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آ جائے تو فتح کا کوئی خاص فائدہ نہ اٹھا سکے، اور اگر مسلمان غالب آ جائیں تو تعقب کرنے والوں کی گرفت سے بچ نہ سکے۔ اس طرح آپ نے ممتاز بہادروں کی ایک جماعت منتخب کر کے فوجی تعداد کی کمی کو پورا کر دیا۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی ترتیب جس کے ساتھ مسلمان جنگ میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ جب تک آپ حکم نہ دیں جنگ شروع نہ کی جائے۔ آپ نے نیچے اوپر 2 زرہیں پہن رکھی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے تاکید فرمائی کہ جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو جان نثاری اور ثابت قدمی سے کام لیں۔ آپ نے ان میں سے دلیری اور بہادری کی روح پھونکتے ہوئے ایک نہایت تیز تلوار بے نیام کی اور فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ اس پر کئی صحابہ کرام تلوار لینے کے لیے لپک پڑے، جن میں حضرت ابی بن ابی طالب، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیکن ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ تلوار انہیں دے دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جاں باز تھے، لڑائی کے وقت اکڑ کر چلتے تھے۔ ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی، جب اسے باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ وہ اب موت تک لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے تلوار لی تو سر پر پٹی بھی باندھ لی اور فریقین کی صفوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے۔ یہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چال اللہ کو ناپسند ہے، لیکن ایسے موقع پر نہیں۔ مشرکین نے بھی صف بندی ہی کے اصول پر اپنے لشکر کو مرتب اور منظم کیا۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا۔ میمنہ پر خالد بن ولید تھے جو بھی مشرک تھے۔ میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل تھا۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ مقرر ہوئے۔ جنڈا بنو عبد الدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا۔ یہ منصب انہیں اسی وقت سے حاصل تھا جب بنو عبد مناف نے قصی سے وراثت میں پائے ہوئے مناصب کو باہم تقسیم کیا، جس کی تفصیل ابتدائی کتاب میں گزر چکی ہے۔ پھر باپ دادا اسے جو بدستور چلا آ رہا تھا، اس کے پیش نظر کوئی شخص اس منصب کے بارے میں ان سے نزاع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن سپہ سالار ابو سفیان نے انہیں یاد دلایا کہ جنگ بدر میں ان کے پرچم بردار نضر بن حارث گرفتار ہوا تو قریش کو کن حالات سے دوچار ہونا پڑا، اور اس بات کو یاد دلانے کے ساتھ ہی ان کا غصہ بھڑکانے کے لیے کہا، اے بنی عبد الدار، بدر کے روز آپ لوگوں نے ہمارا جھنڈا لے رکھا تھا، تو ہمیں جس حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ آپ نے دیکھ ہی لیا۔ در حقیقت فوج پر جھنڈے ہی کی جانب سے زد پڑتی ہے، اور جب جھنڈا گر پڑتا ہے تو فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ بس اب کی بار آپ لوگ یا تو ہمارے جھنڈا ٹھیک طور سے سنبھالیں یا ہمارے اور جھنڈے کے درمیان سے ہٹ جائیں، ہم اس کا انتظام خود کر لیں گے۔ اس گفتگو سے ابو سفیان کا جو مقصد تھا اس میں وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس کی بات سن کر بنو عبد الدار کو سخت تاؤ آیا۔ انہوں نے دھمکیاں دیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس پر پل پڑیں گے۔ کہنے لگے، ہم اپنا جھنڈا تمہیں دے دیں گے، کل جب ٹکر ہوگی تو دیکھ لینا۔ اور واقعی جب جنگ شروع ہوئی تو نہایت پامردی کے ساتھ جمے رہے، یہاں تک کہ ان کا ایک ایک آدمی لقمہ اجل بن گیا۔ آغاز جنگ سے کچھ پہلے قریش نے مسلمانوں کی صف میں پھوٹ ڈالنے اور نزاع پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے ابو سفیان نے انصار کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمارے چچیرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ سے ہٹ جائیں۔ ہمارا رخ بھی آپ کی طرف نہ ہوگا، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جس سے ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے، اس کے آگے یہ چال کیسے کامیاب ہو سکتی تھی؟ چنانچہ انصار نے اسے نہایت سخت جواب دیا اور کڑوی کسیلی سنائی۔ پھر جب وقت سفر قریب آ گیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں تو قریش نے اس مقصد کے لیے ایک اور کوشش کی، یعنی ان کی ایک خیانت کوش اللہ کار ابو عامر فاسق مسلمانوں کے سامنے نمودار ہوا۔ اس شخص کا نام عبد عمر بن سیفی تھا اور اسے راہب کہا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھ دیا۔ یہ جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا، لیکن جب اسلام کی آمد ہوئی تو اسلام اس کے گلے کی پھانسی بن گیا۔
اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھل کر دعوت پر اتر آیا۔ چنانچہ وہ مدینہ سے نکل کر قریش کے پاس پہنچا اور انہیں آپ کے خلاف بڑکا کر آمادہ جنگ کیا اور یقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو میری بات مان کر میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ پہلا شخص تھا جو میدان احد میں احابیش اور اہل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اپنی قوم کو پکار کر اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، قبیلہ اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، او فاسق، اللہ تیری آنکھ کو خوشی نصیب نہ کرے۔ اس نے یہ جواب سنا تو کہا، او میری قوم میرے بعد شر سے دوچار ہو گئی ہے۔ پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو اس شخص نے بڑی پرزور جنگ کی اور مسلمانوں پر جم کر پتھر برسائے۔ اس طرح قریش کی جانب سے اہل ایمان کی صفوں میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش بھی ناکام رہی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تعداد کی کثرت اور ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود مشرکین کے دلوں پر مسلمانوں کا کس قدر خوف اور کیسی ہیبت طاری تھی۔ ادھر قریشی عورتیں بھی جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے اٹھیں۔ ان کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ کر رہی تھی۔ ان عورتوں نے صفوں میں گھوم کر اور دف پیٹ کر لوگوں کو جوش دلایا، لڑائی کے لیے بڑکایا، جان بازوں کو غیرت دلائی اور نیزہ بازی اور شمشیر زنی اور ماڑ داڑ کے جذبات کو برانگیختہ کیا۔ کبھی وہ علم برداروں کو مخاطب کر کے یہ اشعار کہتی، دیکھو بنی عبدالدار، دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کر شمشیر کا وار۔ اور کبھی اپنی قوم کو لڑائی کا جوش دلاتے ہوئے یوں کہتی، اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم گلے لگائیں گی اور قالینیں بچھائیں گی، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹھ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دونوں فریق بالکل آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ جنگ کا پہلا ایندھن مشرکین کا علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ تھا۔ یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شاہ سوار تھا۔ اسے مسلمان لشکر کا مینڈا کہتے تھے۔ یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبارزت کی دعوت دی۔ اس کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت کا سبب عام صحابہ کرام اس کی وجہ سے اس سے کترانے لگے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ایک لمحہ کی مہلت دیے بغیر شیر کی طرح جست لگا کر اونٹ پر جا بیٹھے اور پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو فرط مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا۔ پھر آپ نے حضرت زبیر کی تعریف کی اور فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد ہر طرف سے جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور پورے میدان میں پرزور مار داڑ شروع ہو گئی۔ مشرکین کا پرچم مارکے کا مرکز ثقل تھا۔ بنو عبدالدار نے اپنے کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد یہ کے بعد دیگرے پرچم سنبھالا، لیکن سب کے سب مارے گئے۔ سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچم اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، پرچم والوں کا فرض ہے کہ نیزے رنگین ہو جائیں یا ٹوٹ جائیں۔ اس شخص پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے حملہ کیا اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ سمیت کندھے کو کاٹتی اور جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی، یہاں تک کہ پھیپھڑا دکھائی دینے لگا۔ اس کے بعد ابو سعد بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا۔ اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے تیر چلایا اور وہ ٹھیک اس کے گلے پر لگا، جس سے اس کی زبان باہر آئی اور اسی وقت مر گیا۔ لیکن بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ ابو سعد نے باہر نکل کر دعوت مبارزت دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کا ایک ہی وار کیا، لیکن حضرت علی نے ابو سعد کو مار لیا۔ اس کے بعد مصافح بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، لیکن اسے عاصم بن ثابت بن ابی افلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی کلاب بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اس پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ پڑے اور لڑ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر ان دونوں کے بھائی جلاس بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ مار کر ختم کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر ختم کیا۔ یہ ایک ہی گھر کے 6 افراد تھے، یعنی سب کے سب ابو طلحہ بن عبداللہ بن عثمان بن عبدالدار کے بیٹے یا پوتے تھے، جو مشرکین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے۔ اس کے بعد قبیلہ بنی عبدالدار کے ایک اور شخص ارطا نے
پرچم سنبھالا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد شریع بن کارز نے جھنڈا اٹھایا مگر اسے قزمان نے قتل کر دیا۔ قزمان منافق تھا اور اسلام کی بجائے قبیلی حمیت کے جوش میں مسلمانوں کے ہمراہ لڑنے آیا۔ شریع کے بعد ابو زید عمرو بن عبد مناف عبدری نے جھنڈا سنبھالا مگر اسے بھی قزمان نے ٹھکانے لگایا۔ پھر شرجیل بن ہاشم بن عبدری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا مگر وہ بھی قزمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ بنو عبد الدار کے 10 افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جھنڈا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے۔ اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی باقی نہ بچا جو جھنڈا اٹھاتا، لیکن اس موقع پر ان کے ایک حبشی غلام نے جس کا نام ثواب تھا لپک کر جھنڈا اٹھایا اور ایسی بہادری اور پامردی سے لڑ کر اپنے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آقاؤں سے بھی بازی لے گیا۔ یعنی یہ شخص مسلسل لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ یکے بعد دیگرے کاٹ دیے گئے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرنے نہ دیا بلکہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر سینے اور گردن کی مدد سے کھڑا کیے رکھا یہاں تک کہ جان سے مار ڈالا گیا، اور اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ اب تو میں نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ اس غلام کے قتل کے بعد جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے اٹھانے والا کوئی شخص باقی نہ بچا، اس لیے یہ گرا ہی رہا۔